ایک حصہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے کچھ حرام چیزوں کا ذکر کر دیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس کے بعد سے آخر تک، اس میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کی ایک شان بیان کر دی، دین اسلام کی ایک شان بیان کر دی، اور اس سے اگلا جو حصہ ہے یہ آیت کا بڑا عظیم الشان حصہ ہے۔ عظیم الشان اس لیے کہ یہ آیت نازل ہوئی یوم عرفہ کے دن، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن، اور اس دن کی فضیلتیں حدیث میں بہت زیادہ حضور علیہ السلام نے بیان کی۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جمعہ کا دن تھا، وہ جمعہ کے دن کی فضائل ویسے ہی بہت زیادہ ہیں۔ تیسری بات یہ کہ یہ عصر کے بعد نازل ہوئی، عصر کے بعد کا وقت ویسے ہی بڑا جو ہے وہ مبارک وقت ہوتا ہے، برکتوں والا وقت ہوتا ہے، پھر خاص طور پہ جمعہ کے دن اور عرفہ کے دن اس کی فضیلتیں اور رحمتیں اور بڑھ جائیں گی۔ پھر چوتھے نمبر پہ یہ جس جگہ پہ نازل ہوئی، جگہ کون سی تھی؟ میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب حضور علیہ السلام پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت حضور علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پہ اپنی اونٹنی عذبہ نامی اس پہ سوار تھے، اور وہی کے بوجھ سے وہ اونٹنی نیچے بیٹھ گئی تھی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے جناب عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اگر تمہارے قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید بنا لیتے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی، کس جگہ پہ نازل ہوئی، یعنی یہ آیت جو دن تھا وہ بھی بڑا مبارک تھا، وہ جگہ بھی بڑی مبارک تھی، اور وہ دن جمعہ کا بھی تھا، عرفہ کا دن بھی تھا، یعنی دوہری عیدیں تھیں ہمارے لیے، لیکن یہ کہ ہم نے ان کو بطور عید کے، بطور تہوار کے منایا نہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ہم جو ہے وہ مخصوص واقعات کی بنا پہ تہوار وغیرہ نہیں مناتے۔ تو بہرحال اب آیت کو جو ہے وہ مختصر سی تفسیر عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو اس دوسرے حصے کا جو جملہ ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کے دن سے جو ہے وہ کافر جو ہیں وہ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے مایوس ہو گئے، یعنی حجۃ الوداع سے پہلے تک جو ہے وہ کافر، یعنی خاص طور پہ فتح مکہ سے پہلے تک کافر کوشش کرتے رہے کہ مسلمانوں کو دبا لیں، ختم کر لیں، تھوڑے سے ہیں جی مار دیں گے۔ غزوہ بدر میں پہلے مکہ میں تو پورا زور لگایا، پھر بعد میں مدینہ میں بدر میں آئے، احد میں آئے، خندق میں آئے، پوری کوشش کی کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ پھر جو ہے وہ اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد بھی وہ شرارتیں کرتے رہے، لیکن جب حجۃ الوداع کے موقع پہ انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی اب جو ہے مسلمانوں کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے، اب حضور علیہ السلام کے ساتھ تقریباً کچھ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ کافر مایوس ہو چکے ہیں، اب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب جو ہے کافر تم سے مایوس ہو چکے ہیں، اس لیے فلا تخشوہم واخشون، اب تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرتے رہو، یعنی دین پر عمل کرنے میں، دین کے احکامات پہ عمل کرنے میں عالم کفر کا ڈر دل میں مت رکھو، بلکہ مجھ سے ڈرو اور دین پہ عمل کرتے رہو۔ اس کے بعد کا جو آگے جو جملہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کے 3 حصے ہیں جملے کے، اور تینوں میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا اور اپنے احسانات کا ذکر کیا۔ سب سے پہلا جو احسان اللہ رب العزت کا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دی۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ دین جس کا آغاز ہوا تھا آدم علیہ السلام سے، ہر زمانے میں، ہر جو ہے وہ خطے کے اعتبار سے اللہ رب العزت اس نعمت کو عطا کرتے رہے، اور پھر حضور علیہ السلام کے زمانے میں آ کے اس نعمت کو مکمل کر دی۔ اگرچہ ہر نبی کے زمانے میں ان کا دین مکمل تھا، لیکن صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے، یعنی جیسے ہی وہ وقت پورا ہوتا، بعد والے لوگوں کے لیے وہ دین جو ہے مکمل نہیں ہوتا، اللہ رب العزت پھر نئے نبی کو، نئی شریعت کو بھیج دیا کرتے تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام پہ آ کے دین کو مکمل کر دیا گیا۔ مطلب کیا تھا کہ اب اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے، کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، نہ اس میں سے کوئی کسی چیز کو کم کر سکتا ہے۔ البتہ جو فروعی مسائل ہیں جن کے لیے اصول صرف قرآن اور حدیث نے بیان کر دیے، اور ان کی تفصیلات کو چھوڑ دیا امت کے فقہا کے ذمہ کہ بھئی یہ تم لوگ اجتہاد کر کے ان کی تفصیلات سمجھاؤ گے عام لوگوں کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا فضل ہے۔ ہم سب کو اس بات پہ اللہ رب العزت کا ہر وقت جو ہے وہ احسان مند ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس امت میں بھیجا کہ جس پہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ اس میں حضور علیہ السلام کی بھی شان ہے اور اس امت کی بھی شان ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ نعمت سے مراد کیا ہے کہ میں نے تمہیں سب پہ، سارے جو وہ ملتیں ہیں، عالم کفر ہے، ان سب پہ غلبہ عطا کر دیا، یہ مراد۔ اس وقت یعنی حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اتنا بڑا لشکر تھا، اور تو اب اس کے بعد جو ہے وہ کفر نے اسلام کی جو ایک حیثیت تھی، اس کے اسلام کے استحکام کو تسلیم کر لیا تھا کہ بھئی اسلام نام کی بھی کوئی چیز ہے، مسلمانوں جو ہے وہ ان کی بھی ایک جماعت ہے، ان کی حیثیت کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں پہ غالب نہیں آ سکے کافر،
ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ تیسرا جملہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو ہی منتخب کر لیا، چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے ہاں دین معتبر کون سا ہے؟ صرف دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ کوئی دین معتبر نہیں ہے، کہ کسی اور دین کے ذریعے اللہ رب العزت کے ہاں نجات حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگلا جو جملہ ہے فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، اس کا تعلق آیت کے پہلے حصے سے، یعنی اللہ رب العزت نے بہت ساری حرام چیزوں کا ذکر کر دیا کہ بھئی یہ چیزیں حرام ہیں، اس کے بعد اس جملے میں فرمایا کہ البتہ اگر کوئی انتہائی سخت مجبوری کی حالت میں ہو تو وہ ان حرام چیزوں کو بقدر ضرورت استعمال کر سکتا ہے، لذت حاصل کرنا اور گناہ کا ارتکاب کرنا اس کا مقصد نہ۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی انتہائی بھوک کے عالم میں ہے، اگر اور اس کے پاس اور کچھ کھانے کو ہے بھی نہیں، صرف سامنے کوئی حرام چیز ہے، کوئی مردار جانور ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے جو حرام ہے، اب اگر نہیں کھاتا تو مر جائے گا، تو پھر اتنا کھا سکتا ہے کہ اس کی زندگی بچ جائے۔ یا اسی طرح کوئی بیمار ہے اور اس کی بیماری کا علاج صرف کسی حرام چیز میں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، نہیں اس کا علاج کیا جائے گا تو مر جائے گا، تو پھر اسی ضرورت کے بقدر اس حرام چیز سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، یہ مطلب ہے۔ لیکن یہ کہ غیر متجانف لإثم کا جملہ بھی فرمایا کہ گناہ کی رغبت نہ رکھتا ہو، یعنی شوق سے اور لذت لینے کے لیے نہ کھا رہا ہو، بلکہ صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھا رہا ہو۔ اور پھر اس کے بعد کا جو جملہ ہے فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اس آدمی کی مجبوری کی حالت میں بھی وہ چیزیں ہیں حرام، ان کی حرمت ختم نہیں ہوئی، ہیں حرام، لیکن یہ کہ اس نے چونکہ مجبوری کی وجہ سے ان چیزوں کا استعمال کیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت اپنی رحمت اور مغفرت جب وہ اس کے اوپر نچھاور کر دیں گے اور اس کو معاف کر دیں گے۔ چلیے ترجمہ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم، تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا، المیتۃ، مردار کو، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، وما، اور ہر اس چیز کو، اہل لغیر اللہ بہ، جسے غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دیا گیا ہو، والمنخنقۃ، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، والموقوذۃ، اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، والمتردیۃ، اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، والنطیحۃ، اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، وما اکل السبع، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا، مگر، ما ذکیتم، یہ کہ تم اسے ذبح کر چکے ہو، وما ذبح، اور جسے ذبح کیا گیا ہو، علی النصب، بتوں کی قربان گاہ پر، وان تستقسموا بالازلام، اور یہ بات بھی کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت کی تقسیم کرو، ذالکم فسق، یہ ساری باتیں سخت گناہ ہیں، الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا، مایوس ہو گئے کافر، من دینکم، تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے، فلا تخشوہم، پس ان سے نہ ڈرو، واخشون، اور مجھ سے ڈرتے رہو، الیوم، آج کے دن، اکملت لکم، میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا، دینکم، تمہارے دین کو، واتممت علیکم، اور تمہارے اوپر تمام کر دی، نعمتی، اپنی نعمت، ورضیت، اور پسند کر لیا، لکم، تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، دینا، دین کے طور پر، فمن اضطر، پس جو شخص مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، شدید بھوک کے عالم میں، غیر متجانف، رغبت نہ رکھنے والا ہو، لإثم، گناہ کی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والے، رحیم، بڑے مہربان ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔